بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک جس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا وہ ہے اے ٹیپیکل ڈپریشن۔ جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں لوگ اچھے طرح سے جانتے ہیں اکثر، یعنی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری، اس میں انسان کا مزاج اداسی اور مایوسی کی طرف مائل رہتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور انسان کو منفی سوچیں آتی ہیں، اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن عموماً جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ یہ سب باتیں جو ایک ٹپیکل ڈپریشن ہے، یعنی جو یوزول طریقہ ہے ڈپریشن کا، اس کے لیے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ڈپریشن کی ایک جانی پہچانی قسم ہے اے ٹیپیکل ڈپریشن، اور اس میں بیسیکلی اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو ہم اس کو غیر روایتی ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس کے اندر علامات دوسرے ڈپریشن سے تھوڑی سی مختلف آتی ہیں۔ اور وہ علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اس ڈپریشن میں جو انسان کی نیند اور بھوک ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ شخص پہلے 7-8 گھنٹے سوتا تھا، اب ہو سکتا ہے وہ 10-12 گھنٹے سوئے، تو نیند بڑھ جاتی ہے۔ اور اس نیند کے بڑھنے کے باوجود جب آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ صبح اٹھ کے فریش ہوتے ہیں، تو وہ بتائے گا کہ نہیں، میں فریش نہیں ہوتا، تھکا تھکا ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کچھ ہی مہینوں میں کافی سارا ویٹ ایڈ ہو جاتا ہے، وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کی باعث، کیونکہ اس ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈپریشن ہوتا ہے انسان کو زیادہ بھوک ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ایسے کھانے جو کہ کیلری وائز جن میں زیادہ اماؤنٹ پائی جاتی ہے، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، اس کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے، تو وہ انسان زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور وزن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور نمایاں خصوصیت غیر روایتی ڈپریشن کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں موڈ ریئیکٹیو ہوتا ہے۔ موڈ ریئیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ جب زندگی میں کچھ زیادہ پازیٹیو ایونٹ ہو یا کوئی خوشی متوقع ہو یا ملے، تو وقتی طور پر جو اداسی تھی اور مایوسی کی کیفیت تھی موڈ میں، اس میں ایک بدلاؤ آ جاتا ہے اور انسان خوشی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ چیز اس کو جو روایتی ڈپریشن ہے اس سے مختلف بناتی ہے، کیونکہ روایتی ڈپریشن میں ہم خوشی محسوس نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بھی خوشی کا واقعہ ہو جائے۔ ایک اور خصوصیت کہ جو غیر روایتی ڈپریشن ہے، اس کی ایک بڑی کامن یعنی عام علامت جو کہ پیشنٹس بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے بازوؤں میں اور اپنی ٹانگوں میں، ان میں بہت یا تو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اتنا بھاری پن کہ وہ ان کو استعمال نہ کر سکیں اس حد تک، جس کو لیڈن پیرالائسس کہتے ہیں، یا اگر بھاری پن نہ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شدید قسم کی تھکاوٹ بازوؤں اور ٹانگوں میں فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو علامت ہے یہ بھی اس میں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ علامت جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل ریجیکشن سینسٹیویٹی۔ اب یہ انٹرپرسنل ریجیکشن سینسٹیویٹی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں مختصر بتاؤں گا، آگے چل کر اس پر بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو کریں گے، کہ ان لوگوں میں اس بات کا بہت زیادہ خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے، ہمیں جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ خوف تینوں لیولز پہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ
مثال کے طور پر کوئی بندہ دفتر میں کام کر رہا ہے، اس کو یہ خوف رہے گا کہ شاید باقی جو لوگ ہیں دفتر کے مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور مجھے وہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے ایز دیئر کولیگ پراپر دل سے، یا سینئرز مجھے اس طرح سے قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی، جیسے نارملی ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں کہ کسی سینئر نے آپ کی پرفارمنس کے اوپر کچھ تھوڑا سا کہہ دیا یا یہ کہا کہ اس چیز میں یہ کمی رہ گئی ہے، تو اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسرا لیول یہ کہ اکثر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس محسوس کرنے میں یہ پھر بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی بات کسی دوسرے کی جو کہ اس بندے نے اس نیت سے نہیں کی ہوتی کہ وہ ان کو ذاتی طور پر ناپسند کرے، لیکن ریجیکشن سینسٹیوٹی والا بندہ اس کو پرسنل لے لیتا ہے۔ جیسے اگر یہ بات اس نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور میں ان کے دل سے اتر گیا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر اس کا ریئیکشن بھی اتنا ہی سیویئر ہوتا ہے۔ اکثر وہ بہت چڑچڑے پن سے یا غصے کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ اے ٹیپیکل ڈپریشن میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اے ٹیپیکل ڈپریشن کا اچھا علاج موجود ہے۔ عموماً جو پرانی ادویات تھیں ڈپریشن کی، ان سے اتنا اچھا علاج نہیں ہو پاتا تھا جتنا اچھا آج کل ہو پاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ باتیں جو کہ آپ کو جاننا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اویئرنیس کے لیے، کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں اے ٹیپیکل ڈپریشن ہوتا ہے ان میں ڈپریشن سے پہلے بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض کا ہونا یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگرچہ آپ کو علامات سن کے شاید لگے کہ یہ ڈپریشن اتنا شدید نہیں ہے جتنا ٹیپیکل ڈپریشن ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں موڈ ری ایکٹیو بھی ہوتا ہے اور کھانا پینا بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اے ٹیپیکل ڈپریشن میں سوسائڈ کا جو ریشو ہے وہ ایکچولی ٹیپیکل ڈپریشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس ڈپریشن کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ علاج کے ساتھ انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے اور اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا سکتا ہے۔ تو میرا یہی میسج، اس میسج کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔